بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ جمعرات کا مبارک دن ہے جسے ولیوں کا دن کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ اپنے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اب آپ نے اللہ کے در کا دروازہ کیسے کھٹکھٹانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، قرآنی آیات کو پڑھ کر، اللہ کے ناموں کا ذکر کر کے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں قرآنی آیات کا ایک بڑا ہی باکمال عمل ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھلوا دے گا۔ وہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، اور عمل کی ترتیب کیا ہے؟ مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ جمعرات کا دن بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے۔ اس دن میں بہت زیادہ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق روزی رزق کے معاملے کے حل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے گھر ہیں، ایسے افراد ہیں، ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بیچارے رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی کا عالم چل رہا ہے۔ بڑی تگ و دو، بڑے جتن، بڑی جد و جہد، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہ ہی کوئی جاب ملتی ہے، نہ ہی کاروبار چلتا ہے، اور نہ ہی گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس رخصت ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس سے کہیں، اور کون سا ایسا لفظ ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے رزق کے معاملے کو آسان فرما دے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ عمل کی ترتیب اور طریقہ کار عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ رزق کا تعلق ہے ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ 5 نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر میں فقر و فاقہ، تنگ دستی ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کریں۔ پہلی دفعہ سوال کیا، آپ کا جواب یہی ہے کہ نماز کی پابندی۔ دوسری دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی نماز پڑھو۔ تیسری بار انہوں نے پھر سوال کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی نماز پڑھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات عالی نے مجھے بتایا، مجھے فرمایا کہ جو بندہ میرے فرائض کردہ تمام امور کو سر انجام دیتا ہے، خصوصاً نماز کی پابندی کرتا ہے، میں اس بندے کو روزی رزق کے معاملے میں بالکل مستغنی کر دیتا ہوں، بے فکر کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے راضی کر رہا ہے، میں پھر اس کو راضی کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد وظائف کریں۔ اگر نمازیں نہ پڑھیں، بھلے آپ سارے جتنے مرضی وظائف کر لیں، آپ کو ثواب تو ملے گا، نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، یہ فرض ہے، اللہ کو راضی کریں، اللہ ہمیں راضی کرے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت کو دور کرنے کے لیے مجرب اور بڑا ہی خاص الخاص یہ عمل ہے۔
اور قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے مستند اعمال ہیں۔ اب یہ جمعرات کا دن سارا دن آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ فرض نماز کے بعد پڑھیں گے، باوضو ہوں گے، نماز کی برکت ہوگی، اللہ کے قرآن کی برکت ہوگی، پھر آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عنایت فرما دیں گے۔ تو آپ نے فرض نماز کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کے کلام کی آیت ہے، اس سے قبل آپ نے 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر درود ابراہیمی ضرور بے ضرور پڑھنا ہے، وہ نہیں بھولنا۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار اول اور 3 بار آخر، درمیان میں آپ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ وظیفہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیری ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، آپ ہی تنگیوں سے راستہ نکالنے والے ہیں، آپ ہی مشکلات سے آسانیوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں، آپ میرے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیجئے۔ یہ اس کا مطلب اور ترجمہ ہے۔ آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے اس کی پوری کر لینی ہے، اور بڑے دھیان، توجہ، انہماک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ کی ذات عالی کے سامنے دستے سوال دراز کریں اور خوب مانگیں، اتنا مانگیں کہ آپ کا دل گواہی دے کہ اللہ نے آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، غربت، افلاس، تنگ دستی کو دور کر دیا ہے۔ جی تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر جمعرات کے دن پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر آپ غربت کا شکار ہیں تو انشاءاللہ غربت جڑ سے ختم ہو جائے گی اور آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔